السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے کی ہے، آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ کیونکہ شب بارات سے قبل چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ شب بارات بہت ہی انمول اور قیمتی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو ہم اور آپ اسی طرح ضائع نہ کر دیں، بلکہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، رسول کا ذکر کرے، کثرت نوافل ادا کرے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ رات بہت ہی عظیم اور مرتب رات ہے، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گنہگار بندوں کی گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ اور برات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم اور آپ جو گنہگار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو گناہوں سے ایسی رات میں پاک فرماتا ہے اور عذاب دوزخ سے ہم اور آپ کو چھٹکارا دلاتا ہے اور جنت میں ہم سب کو جگہ نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے، کیونکہ گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ اس رات میں ہم اور آپ فضول باتوں میں بے گویا اور ادھر ادھر گھوم پھر کر کے اپنا وقت نہ ضائع کریں، بلکہ اللہ کی عبادت کرے، مساجد کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے پریوار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، تاکہ ہمارے گناہ جو ہے ختم ہو اور ہم جنت کے حقدار بنیں۔ ایسی رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے انعامات، اور کتابوں میں آتا ہے کہ شب بارات میں اللہ تبارک و تعالی اس سال کون پیدا ہونے والا ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ ہم سب کا رزق اترتا ہے، ہم سب کا رزق اترتا ہے اور جو ہے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ ایسی رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ان تمام انعامات سے محروم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ زانی ہے، جو زنا کی عادت رکھتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو شراب کا عادی ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی، جو رشتہ کو منقطع کر رہا ہو، رشتہ کو توڑ رہا ہو، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ جھوٹ اور غیبت بولنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سامعین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسی رات پانے کے باوجود بھی اگر ہم اور آپ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر پائے تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے۔ ایسی رات میں ہم سچی توبہ کریں، ایسی رات میں گناہوں سے معافی مانگے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اس لیے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسے اپنے چہرے کو بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور گڑ گڑائیں۔ ہم سے پہلے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں،
اور ہم جو اس دنیا میں ہیں تو یہ دعا کرے کہ ہم ایمان کے ساتھ رہیں اور ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ زندگی گزاریں، یہ دعا کریں۔ رزق حلال کی دعا کرے، گناہوں سے بچنے کی دعا کرے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسی رات میں اگر ہم صدق دل سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق کی نمودار ہونے تک اللہ کی رحمتیں رہتی ہے، اور اس وقت ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اسی لیے ایسی رات کو ضائع نہ کرے، شب بارات کی اہمیت کو سمجھے، شب بارات کی قدر کرے، اس لیے کہ یہ رات بہت ہی انمول اور بہت ہی قیمتی رات ہے۔ اس رات کو ہم کیوں ایسے گزاریں جس رات میں ہمارے گناہوں کو ختم کیا جاتا ہو، اس رات کو ہم اس کی اہمیت کو کیوں ختم کریں جس رات میں ہمارے لیے رزق اترتا ہو، اس رات کی اہمیت کو ہم کیوں نہ سمجھے جس رات میں ہمارے نامہ اعمال کو اٹھایا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب بارات کی شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ہمارے جو ہے نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے نامہ اعمال اٹھائے جا رہے ہوں اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، تاکہ جب میرا نامہ اعمال اوپر اٹھایا جائے تو میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں، تاکہ میرا نام اس پر لکھا جائے کہ یہ بندہ یہ میری عبادت کر رہا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادتوں کے ساتھ اس رات کو گزاریں۔ آنے والی کچھ ہی دن کے اندر وہ رات آئے گی۔ آپ تمامی حضرات سے میری پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، اس رات کی قدر و قیمت کریں جس رات میں ہمارے لیے رزق اترتا ہے۔ اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ شب بارات کی رات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔